کہ ہمیں شریعت منظور ہے، قانون شریعت منظور ہے۔ ارے تم وضو کرنے کا نہیں، اگر تم مسواک کرنے کی بھی اجازت نہیں دو گے تو ایمان والا خاموش نہیں بیٹھے گا۔ ہم سنت کے مطابق مسواک بھی کریں گے، ہم نماز کے ساتھ جئیں گے، ہم مدرسے کے ساتھ جئیں گے، ہم قرآن کے ساتھ جئیں گے، ہم اذان کے ساتھ جئیں گے۔ ہماری عوام کی نہیں کہ دولتیں ایمان چھوڑ دیں۔ آئیے خوبصورت محفل کو سنوارنے سجانے میں جو پورے حق ادا ہمارے دل خیر آبادی نے کیا ہے، میں دعا کرتا ہوں تمام حضرات کی طرف سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے نعتیہ کلام کو قبول فرمائے۔ علوم جگتیال تلنگانہ حیدرآباد، وہ اب آپ کے روبرو ہیں، آپ بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ وائز کے بیان کو سنیں گے اور اپنے دل میں اتارنے کی بھی فکر کریں گے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، پھر دل بھی ہے میرے پاس اور دلکش بھی ہے میرے دلکش میں، اس لیے آپ حضرات جگر تھام کے بیٹھے۔ الحمدللہ ہماری فہرست میں ماہر وید و قرآن چترویدی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ بہت وسیع قلوب کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان کا خطاب بھی ہوگا۔ ابھی تو ابتدا ہے، ابتدا کا یہ عالم ہے، انتہا خدا جانا۔ کیا؟ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ وقال اللہ عز وجل لما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ تمہیں اے مرد مومن ہوش میں آنا مبارک ہو، تمہیں اے مرد مومن ہوش میں آنا مبارک ہو، میں توحید پی کر جوش میں آنا مبارک ہو۔ قابل قدر حاضرین گرامی اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور میرے اساتذہ کرام، اب سبھی حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ اس بندہ ناچیز کو آپ اپنے بھی لب نشائی کے لیے کچھ لمحے کے واسطے آپ حضرات نے دعوت دی ہے۔ میں باری الہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کی توفیق بخشے۔ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ جس اللہ نے، جس خدا نے مجھے آج بھی اس بابرکت مجلس تک آنے کی توفیق بخشی۔ پھر اس کے بعد میں اپنے والد محترم اور اپنی والدہ محترمہ ان حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ جن کی محنت سے، جن کی شفقت سے میں اس لائق ہوا کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ کر سکتا۔ میرے والد محترم کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ اللہ کی عمر کو دراز فرمائے۔ میری والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، دعا کریں اللہ تعالیٰ کو قبر کے اندر راحت عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ اس اسٹیج کے اندر جلوہ افروز میرے اساتذہ کرام میں سے حضرت مولانا یاسین صاحب، حضرت مولانا قمر الزماں صاحب قاسمی، حضرت مولانا منصور الرحمن صاحب قاسمی، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب اور دیگر احباب جو میرے اساتذہ کی لسٹ میں سے ہیں، ان سبھی حضرات کی محنت اور ان حضرات کی شفقت سے آج میں اس لائق ہوا کہ آپ حضرات کے سامنے میں کچھ کر سکتا۔ میرے دوستو
اور میرے بھائیوں، میں نے قرآن کریم کی صرف ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اس قرآن کریم کے بارے میں تبیان اللہ سے۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس آیت کے بارے میں بہت سے علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا، صرف ایک آیت یہ نازل ہوتی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، صرف یہ آیت نازل ہوتی تو تبیانا لکل شیء کی آیت کافی۔ آپ کو یاد ہوگا اس آیت کے بارے میں مفسرین حضرات فرماتے ہیں، روایت کے اندر بات آتی ہے اکتم بن صیفی قبیلہ بنو تمیم کا ایک سردار تھا۔ جب اس بندہ خدا کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ملک عرب میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو اکتم بن صیفی نے یہ معلوم کرنے کے لیے اور پتہ کرنے کے لیے کہ وہ شخص اپنی اس دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے، رفت سفر باندھنے کے لیے عزم مصمم کر لیا کہ مجھے جانا ہے اور تحقیق کرنی ہے کہ وہ شخص سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، امیر ہیں، مناسب اور بہتر نہیں کہ آپ براہ راست سفر کریں، آپ اپنے کسی نمائندے کو بھیج دیجئے تاکہ وہ تحقیق کر کے آئیں کہ وہ شخص جو مدعی نبوت ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ چنانچہ ایک قافلہ وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کے ان میں سے ایک شخص نے حضور سے پوچھا من انت وما انت، پہلا سوال من انت، دوسرا سوال وما انت، کہ آپ کون ہیں اور آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا عہدہ کیا ہے، آپ کا درجہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے ہوئے قافلے کو پہلے سوال کے جواب میں بتایا، من انت کے جواب میں کہا میں عبداللہ، میں محمد بن عبداللہ ہوں، یعنی عبداللہ کا بیٹا میں محمد ہوں۔ اور تمہارے دوسرے سوال کا جواب وما انت، کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا میسج کیا ہے، آپ کا سندیش کیا ہے، آپ کیا بات لوگوں کو بتاتے ہیں؟ تو حضور نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ جب ان لوگوں نے اس آیت کو سنا، ہمیں تو یہ بات معلوم نہیں ہوتی اس آیت کے اندر کیا کہا، وہ چونکہ عرب ہیں ان کو عربی آتی ہے، ان کو اس کا ترجمہ آتا ہے، ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا کہا۔ حضور سے ریکویسٹ کی کہ دوبارہ اس آیت کو پڑھیے۔ حضور نے اس آیت کو بار بار پڑھی یہاں تک کہ آنے والے قافلے کو یہ آیت یاد ہو۔ وہ لوگ وہاں سے واپس آ کر کے اکتم بن صیفی کو آ کر کے بتایا کہ وہ جو مدعی نبوت ہے ان کے پاس جو وحی نازل ہوتی ہے ان میں سے ایک آیت نے یاد کرتی ہے، اور وہ آیت یہ پڑھ کر جب سنایا، اکتم بن صیفی نے کہا کہ جو شخص مدعی نبوت ہے وہ شخص لوگوں کو مکارم اخلاق کا درس دیتا ہے، مکارم اخلاق کا سبق دیتا ہے۔ اس لیے اب میری رائے ہے، اب میرا مشورہ، میرا فیصلہ، میرا ججمنٹ یہ ہے کہ ہم سب مل کر کے جائیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائیں۔ چنانچہ اکتم بن صیفی کے ساتھ قافلہ چلا حضور کی خدمت میں مسلمان ہونے کے لیے۔ راستے میں قافلہ تھا کہ اکتم بن صیفی کی زندگی کی شام ہو گئی، یعنی عمر ختم ہو گئی، راستے میں انتقال کا وقت قریب آیا۔ اکتم بن صیفی نے کہا کہ میری زندگی مجھے ساتھ نہیں دے رہی باہر نہ جانے کے لیے، لیکن میری وصیت ہے کہ تم سب کے سب وہاں جاؤ اور اس مدعی نبوت کے ہاتھ پر تم اسلام قبول کرو۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں آئے اور آ کر کے ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ جب ابو جہل نے، جو حضور کا ہی نہیں بلکہ مذہب اسلام کا کٹر اور پکا دشمن تھا، جب ابو جہل نے اس آیت کو سنا تو ابو جہل کہنے لگا کہ محمد کا خدا کو مکارم اخلاق کا سبق دیتا ہے۔ یہ کس نے گواہی دی؟ ابو جہل نے، جو حضور ہی کا نہیں بلکہ مذہب اسلام کا کٹر دشمن تھا۔
اب آتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 3 باتوں کا حکم دیا ہے اور 3 باتوں سے ہمیں روکا. آج میں نے اس آیت کا انتخاب اس واسطے کیا ہے تاکہ یہاں پر بیٹھے ہر آدمی کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ جن 3 چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان تینوں چیزوں کو ہم پابندی کے ساتھ کریں گے. ایک آکاری انشاءاللہ بول لیجیے کریں گے انشاءاللہ. اور جن 3 چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے وہ 3 چیزوں سے ہم رکیں گے نا انشاءاللہ. چلیے میں اسی آیت کی تفسیر میں جو مختلف مفسرین حضرات نے اپنے اقوال پیش کیے ہیں وہ بات بتا کر کے اپنی جگہ لوں گا. صرف ایک آیت کی تفسیر کروں گا بس, اس سے زیادہ نہیں. میں چونکہ یہی کہوں گا باہر سے آئے ہوئے علماء کرام اور مقررین حضرات بہت سارے مجھے بھی سننا آپ سب کو بھی سننا ہے. صرف ایک آیت کی تفسیر کروں گا. پہلا ان اللہ یامرکم بالعدل, اللہ تعالیٰ عدل کا تمہیں حکم دیتا ہے. عدل کس کو کہتے ہیں لغت کے اندر ڈکشنری کے اندر جب آپ دیکھیں کہ عدل کا کیا معنی ہے تو اس میں ملے گا آپ کو عدل کے معنی انصاف, عدل کے معنی برابری. لیکن اصطلاح کے اندر عدل کہتے ہیں ہر چیز کو وہ مقام دینا اور ہر چیز کے ساتھ وہ سلوک کرنا جس کی وہ مستحق ہو. ہر چیز کو وہ حق دینا اور ہر چیز کے ساتھ وہ سلوک کرنا جس کی وہ مستحق ہو, اس کو عدل کہا جاتا ہے. عدل کے بارے میں مختلف مفسرین نے جو اپنی رائے پیش کی. سب سے پہلے مفسر کا نام پیش کرتا ہوں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عدل کے بارے میں فرمایا ہے. کیا کہتے ہیں آدمی کے عقائد تمام کے تمام عقائد اس کے اعمال افعال اقوال احوال جذبات خواہشات یہ ساری چیزیں اعتدال و انصاف کی ترازو میں تلے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں انسان کے جو جذبات ہیں خواہشات ہیں معاملات ہیں عقائد ہیں یہ ساری چیزیں اعتدال و انصاف کی ترازو میں تلی ہوئی ہیں. افراط اور تفریط سے کوئی پلہ جھکا ہوا نہ ہو. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ اگر کٹر اور سخت سے سخت دشمن کے ساتھ معاملہ کرے تو انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. اس کا ایک درس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو دیا 14ویں پارے کے اخیر میں جہاں پر جنگ احد کے اندر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے جن میں حضور کے سب سے چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے. حضور کو اپنے چچا حضرت حمزہ کی شہادت پر اتنا صدمہ ہوا کہ حضور نے قسم کھالی کہ اس ایک شہادت پر میں 70 کافروں کو مطلع کروں گا اور 70 کافروں کو میں ماروں گا. اور حضور نے اپنے چچا کے اوپر 70 مرتبہ جنازے کی نماز پڑھی. علماء کرام اسٹیج پہ جلوہ افروز گواہی دیں گے 70 مرتبہ حضور نے اپنے چچا حضرت حمزہ کے اوپر جنازے کی نماز پڑھی اور حضور نے قسم کھائی کہ میرے چچا کے بدلے میں 70 کافروں کو میں قتل کروں گا مطلع کروں گا. چونکہ حضور پوری کائنات کے لیے پوری انسانیت کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے بھیجے گئے تھے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے. حضور ایک شہید کے بدلے میں 70 کو قتل کرے تو یہ کون سا انصاف ہوگا؟ پھر آپ کی امت کون سا انصاف سیکھے گی؟ اس لیے آیت نازل ہوتی ہے آسمان سے آیت آتی ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر آپ بدلہ لینا چاہیں، اگر آپ انتقام لینا چاہیں تو آپ اتنا ہی لیجئے جتنا
آپ کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، ایک کی شہادت کے بدلے میں ایک کو صرف قتل کیا جائے گا، 70 کو نہیں۔ لیکن اگر آپ اس پر بھی صبر کر لیں گے تو یا بہتر ہے۔ تاریخ گواہ ہے، حدیث کی کتابیں موجود ہیں، روایت کے اندر موجود ہے، حضور نے اپنی قسم کو توڑ دیا اور قسم کا آپ نے کفارہ ادا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف کر کے بتایا، اس کو عدل کہتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو ملک پاکستان کے مفتی اعظم ہیں، دنیا سے گزر گئے، اللہ ان کو جنت کے اندر اعلی مقام عطا فرمائے، انہوں نے اس عدل کی تفسیر کی ہے، افراط اور تفریط کے بیچ کا جو راستہ ہے اس کو عدل کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ انسان کے ظاہر اور باطن یعنی اندر اور باہر دونوں کی برابری کو عدل کہتے ہیں۔ جو چیز انسان کہتا ہے وہ چیز اندر ہو، جو اندر وہ چیز انسان کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ایک مقام پر یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے لوگوں تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس بات کو کرتے نہیں ہو؟ گناہ کے اعتبار سے بات بہت بڑی ہے کہ جس بات کو تم کہتے ہو اس کو کرتے نہیں، جس کو کرتے ہو اس کو کہتے۔ تو انسان کا اندر اور باہر دونوں اگر برابر ہے تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کو عدل کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ محمد بن کعب القرظی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا، عدل کس کو کہتے ہیں؟ ذرا بات علمی ہو رہی ہے، سمجھ رقم آتی ہوگی، تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گے بات۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن کعب القرظی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا، اس میں عدل سے کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب آپ چھوٹوں کے بیچ میں ہو، یعنی جب آپ اکیلے بڑے ہو اور آپ کے سامنے سب چھوٹے ہو تو اس وقت ایک مشفق باپ کی طرح بن جائے، کریں گے نا؟ جب کبھی ہم اکیلے بڑے ہوں ہمارے سامنے سب چھوٹے ہوں تو ایسا مشفق باپ بن کر کے ایک بچوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ معاملہ کریں جیسا ایک باپ اپنے بچوں کے ساتھ عادلانہ مشفقانہ شفقتانہ معاملہ کرتا ہے، ویسا معاملہ کرنے کا نام عدل ہے۔ لیکن جب آپ بڑوں کے بیچ میں ہو، آپ اکیلے چھوٹے ہو باقی سارے لوگ بڑے ہو، اس وقت آپ کا معاملہ ایک مطیع و فرما بردار بیٹے کی طرح ہونا چاہیے، اس کو عدل کہتے ہیں۔ جب آپ اپنی عورتوں کے بیچ میں ہو تو آپ انصاف کا معاملہ کریں، عورتوں کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کریں۔ میرے بھائی کیا ہم اپنی عورتوں پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی عورتوں کو خوش رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی عورتوں کی نظر میں سب سے اچھا ہو، جو تم میں سے اپنے گھر والوں کی نظر میں سب سے اچھا ہو۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کی نظر میں اچھا ہے تو وہ پوری دنیا میں سب سے بہتر مرد ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے اخلاق پر شہادت دیتی ہیں، گواہی دیتی ہیں۔ کہاں؟ نوفل بن ورقہ کے پاس جاتی ہیں، وہاں جا کر کے پہلی بار وحی نازل ہونے کے بارے میں دریافت کی، حضور کے اوپر کچھ تو آنا شروع ہوا، وہ کیا چیز ہے؟ حضور کپ کپانے لگے، ڈرنے لگے، لرزنے لگے، حضور کو گھبراہٹ ہوئی کہیں جان نہ چلی جائے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی پہلی بیوی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کو آپ کا رب ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اخلاق بندی کا معاملہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں، اور جو کوئی اچھا آدمی ہو اس کو اس کا رب برباد اور ضائع نہیں کرتا ہے۔ یہ کون گواہی دیتی ہے؟ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر اپنے تاجدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ حضور کی کتنی بیویاں؟ لقیب ملت میں درمیان میں پوچھتا رہوں گا، میرے مخاطب آپ بھی ہیں، حضور کی کتنی بیویاں ذرا بتانا بھی رہتا لوگوں کو؟ 11 ہے نا؟ ہم
ہم سب کی کتنی؟ ایک ہے نا، کسی کسی کی دو، لیکن تاریخ گواہ ہے، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، قسم خدا کی میں قسم کھا کر کے نوحانیت نہیں ہو سکتا، حضور کی 11 بیویوں میں سے کسی بیوی کو اپنے شوہر سرکار مدینہ سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ ہماری ایک بیوی ہزاروں شکایتیں ہوتی ہیں۔ محمد بن کعب القرظی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اس کو عدل کہتے ہیں۔ آج تو نمک زیادہ ہو جائے نا سالن میں، مرچی زیادہ ہو جائے نا سالن میں تو طلاق ہو جایا کرتی ہے۔ طلاق کا ایسا مذاق بنا، حضرت مولانا یاسین صاحب وہ تو بچے ہو، مسلم پرسنل لاہور کے سلسلے میں مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، عورتوں کو لے کر کے احتجاج کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر ہمارے خلاف قوانین بن رہے ہیں، مسلم پرسنل لاہور کو بے حیثیت بنانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ کیوں کبھی سوچا ہم نے کیوں؟ طلاق کے بارے میں طلاق بل پیش ہو رہا ہے، کبھی راجیہ سبھا میں، کبھی لوک سبھا میں، کبھی ہم نے سوچا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ طلاق کی کثرتیں بڑھ رہی ہیں، نوجوانوں کو شادی کرنا معلوم ہے، طلاق کے طریقے نہیں معلوم ہے، بات بات پر طلاقیں ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک عورت ہے جس کے 4 بچے ہیں اور اس کے بیوقوف شوہر نے اس کو طلاق دے دی، عورت 40-50 سال کی عمر کی ہے، بیوقوف شوہر نے طلاق دی، اب بتائیے کہ وہ 4 بچے کی ماں کہاں جائے گی؟ مفتی صاحب کے پاس آئیں گے دارالفتہ کے اندر، مدرسے میں تو فتویٰ دے دیں گے کہ 3 طلاق ہو گئے نا، تم چلے جاؤ، تمہارا کوئی کام ادھر نہیں ہے۔ اب وہ عورت میکے جائے گی تو ابا اماں بھی گزر چکے ہیں، بھائی بھی آپس میں زمین جگہ کو بانٹ لی ہیں، بہنوں کو بھی بانٹ لی، کوئی اس بہن کو پوچھنے والا نہیں، وہ عورت اکیلی اگر ہوتی تھی تو برتن مانج کر بھی زندگی گزار لیتی، 4 بچے ہیں۔ مجبور ہو کر کے عورتیں عدالت کے دروازے کھٹکھٹاتی ہیں۔ عورتوں کو مجبور کس نے کیا؟ نوجوانوں نے اور ان مردوں نے جن کو کسی عورت کی عزت کا خیال نہیں، جن کو کسی عورت کا مقام معلوم نہیں، ان لوگوں نے جب طلاق کا مذاق بنایا۔ میرے بھائیوں، جب شریعت کا مذاق بنے گا تو خدا کی وہ لاٹھی برسے گی جس پر کوئی آواز نہیں ہوگی۔ پارلیمنٹ کے اندر وہی تو قانون بننا شروع ہوا نا، مولویوں نے جب فتوے دیے اور مولویوں نے جب مسئلے بتائے کہ بھائی دیکھو طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کبھی زندگی میں نا اتفاقی ہو جائے، تلخی ہو جائے، تو قرآن اس کا طریقہ بتاتا ہے کہ پہلے عورت کو سمجھاؤ، سمجھ میں نہ آئے تو بستر الگ کرو، اس کو مارو، ہلکی مارو، اگر جب بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر اس کے گھر والوں کو بلا کر کے 2 آدمی بٹھا کر کے سمجھاؤ، بات سمجھ میں آ جاتی تو ٹھیک ہے، نہیں تو صرف 1 طلاق دو، وہ بھی کب؟ طہر کی حالت میں 1 طلاق دو، 3 مہینے تک تمہیں لوٹانے کا چانس ملتا ہے۔ اگر ان 3 مہینوں میں بھی دماغ کام نہیں کرتا ہے تو عورت ایک ہی طلاق میں تیرے ہاتھ سے نکل گئی، اب 3 طلاق ٹھوکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان 3 مہینوں میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے مرد کو۔ اگر 1 طلاق سے بھی بات نہیں بنتی اور مرد کو بھی اور عورت کو بھی عقل نہیں آتی ہے تو پھر دوسری طلاق دے دے۔ وہ دوسری طلاق بائن ہونے کے بعد بھی لائف میں کبھی عقل آتی ہو، اس عورت کو لانا چاہتے ہیں تو صرف نکاح پڑھا کر کے لا لینا، لیکن ہمارے پاس 3 طلاق دینے کا رواج ہے، 1 2 3 ٹھوکتے ہیں۔ اب مفتیان کرام کے فتویٰ دینے پر مجبور ہوتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ جب 3 طلاق پڑ جائے تو جب تک اس عورت کا کسی اور سے نکاح نہ ہو جائے اس وقت تک یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارے نوجوانوں نے کبھی مولویوں سے مسئلہ نہیں پوچھا ہم کو طلاق کیسے دینا ہے۔ اگر نوبت ایسی آ جائے، کبھی گھر کے اندر تلخی آ جائے، کبھی اگر ناگفتہ بھی حالات آ جائے تو پھر مولویوں سے مشورہ کیا کریں، لیکن مولویوں کا کام تو صرف نکاح پڑھانا، جنازہ پڑھانا، نماز پڑھانا، اس سے آگے نہیں۔ جب مولویوں کی نہیں سنیں گے نا تو پھر پولیس والوں کی لاٹھی سنیں گے۔ 3 سال کی سزا اس وقت پاس تو نہیں ہوئی ہے، اللہ کرے نہ ہو، اگر ہماری نہیں سنیں گے تو پھر لٹ کھا کر کے پولیس والوں کی سننا پڑے گا۔ اب یہ 3 سال میں جو شوہر جیل کے اندر ہوگا اس عورت کا کیا ہوگا؟ ہمارے معاشرے کو بگاڑنے کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے، کس کی طرف سے اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔
ہماری طرف سے شریعت کے مذاق اڑانے کی وجہ سے یہ آج سزا آئی ہے۔ تو محمد بن کعب القرظ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا یہ عدل ہے، اس کا حکم کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے قرآن میں۔ اب کہو کہ شریعت کی بات مانیں گے نا؟ مولویوں کی بات سنیں گے نا؟ صرف کان خوش کرنے کے لیے شاعروں کے شعروں سے مزے لینے کے لیے تو نہیں آئیں گے نا؟ مقررین کی تقریروں کو سنا کریں اور اس پر عمل کیا کریں۔ اللہ پہلا حکم دیتا ہے عدل کا، بیویوں کے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ کرو، اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرو۔ یہ نہیں کہ ایک بیٹے کو 2 روپے کا چاکلیٹ دیا، دوسرے بیٹے کو 1 روپے کا۔ بچہ یہی سے بے انصافی سیکھتا ہے، بڑا ہو کر کے وہ بے انصافی واپس ابا کو پلٹا کے دیتا ہے۔ محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ اگر ہم عصروں کے ساتھ ہو تو اس وقت بے تکلف دوست کی طرح رہو، اس کو انصاف کہتے ہیں۔ آج تو ہم بغیر پہچان رکھے کسی کو سلام بھی نہیں کرتے، کسی سے ملو تو سلام کرو۔ حضور سے پوچھا گیا کہ اسلام افضل، سب سے بہتر اسلام کیا؟ حضور نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، کھانا کھلاؤ لوگوں کو، اور جس کو پہچانتے اس کو بھی، جس کو نہ پہچانتے اس کو بھی سلام کرو۔ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ایک اصول بتایا گیا کہ آپس میں جب رہو نا وتعاشروا كالاخوان، بھائیوں کی طرح آپس میں رہو، وتعاملوا كالاجانب، جب معاملہ کرو لین دین کا تو انجان آدمی کی طرف رکھو۔ تو یہ پہلا حکم سنایا عدل کے بارے میں ایک مفسر کی تفسیر۔ اب زیادہ اس سے آگے بڑھ کر کے میں سنانا چاہتا ہوں محمد بن عربی ابن العربی ایک مفسر فرماتے ہیں کہ عدل کے معنی انصاف کے ہیں، لیکن جب اس کی نسبت مختلف پہلوؤں کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مفہوم بھی الگ ہوتا ہے۔ ایک انصاف ہوتا ہے نفس اور اللہ کے درمیان، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اپنے خواہشات نفسانی پر مقدم رکھیں۔ اللہ جو کہتا ہے پہلے اس کو ادا کریں، دل جو چاہے اس کو پیچھے چھوڑ دیں۔ دوسرا عدل ہوتا ہے انسان کے اپنے نفس کے ساتھ، کہ انسان ایسا گناہ نہ کرے جس کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق ہو جائے، ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے وہ جسمانی یا روحانی پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ تیسرا عدل ہوتا ہے انسان اور تمام مخلوقات کے درمیان، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، انسانوں میں وہ کسی بھی ذات پات کا ہو۔ آج اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا تو وہ دیکھ کر کے اس کو اٹھاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں جماعت کا ہے، فلاں پارٹی کا ہے۔ نہیں، انسانیت کے ناطے ہر ایک کی مدد کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ مذہب اسلام اس کا سبق دیتا ہے۔ پہلا حکم عدل۔ دوسری چیز جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے والاحسان، احسان کے بارے میں مفسرین حضرات نے فرمایا کہ عدل سے ایک قدم بڑھ کر کے احسان ہے۔ جہاں عدل معاشرے کی روح اور بنیاد ہے، وہی احسان معاشرے کے لیے کمال اور جمال ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ احسان کہتے ہیں کہ انسان خود نیکی کا پیکر بنے اور دوسروں کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کرے۔ حدیث جبرائیل بہت مشہور حدیث ہے جس میں حضور نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ احسان اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ کیفیت حاصل ہونی چاہیے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ہماری نمازیں معلوم کیسی ہوتی ہیں؟ ہمارا آدھا دھیان کاروبار میں ہوتا ہے۔ میں نے ایک جگہ سنا ہے کہ ایک مول صاحب سے نماز میں غلطی ہو گئی، وہ 3 رکعت ظہر کی نماز میں سلام پھیر دیا۔ ایک آدمی اللہ اکبر بول کر کھڑا ہو جاتا ہے، اکیلے کھڑا ہو جاتا ہے، امام صاحب بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کے کھڑے نہ ہونے کی وجہ سے امام صاحب بیٹھ جاتے ہیں۔ اب لوگوں میں اختلاف ہو گیا کہ نماز 4 ہوئی کہ 3 ہوئی۔ سب نے کہا کہ 4 ہو گئی، اس آدمی نے اکیلے کہا کہ نہیں 3 ہوئی ہے۔ اب اس سے دلیل پوچھا کہ کیا دلیل ہے؟ تو اس آدمی نے کہا میری 4 دکانیں ہیں اور ہر دکان کا حساب میں ہر رکعت میں لگا لیتا ہوں، آج صرف 3 ہی دکان کا حساب ہوا کہ مولوی صاحب نے سلام پھیر دیا۔ پتہ کیا چلا کہ آدمی کا دھیان کاروبار میں ہے، دکان میں ہے، مکان میں ہے، بچوں میں، بیویوں میں ہے، کاشت کے اندر، کھیتی باڑی کے اندر، ہمارا دھیان بٹا ہوا تھا۔ نہیں، احسان اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اللہ کی عبادت ایسی کرے کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔
اور ایسی کیفیت حاصل نہیں ہوتی ہے تو کم سے کم ایسی کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور جب اللہ کسی کو دیکھے تو پھر صرف چونچ مارنے والا سجدہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تیسری چیز جس کا اس آیت کے اندر حکم دیا گیا ہے، ایتاء ذی القربی، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیا گیا۔ اس آیت کے اندر اس مقام پر کیا دینا ہے یہ بیان نہیں کیا گیا، لیکن دوسرے مقام پر 26ویں پارے میں اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 15ویں پارے میں وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس کا حق دو۔ 26ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نیک لوگوں کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، نیک لوگ وہ ہیں جن کے اموال میں مانگنے والے اور وہ لوگ جن کو کسی نے نہ دیا، دھکار دیا گیا ہو، ان لوگوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ کم سے کم اپنے رشتہ داروں کا حق تو اپنے مالوں کے اندر سمجھا کرو، کبھی رشتہ داروں کو دیا کرو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں معاشرے کے لیے سب سے بدترین حالت وہ ہے کہ جس میں ایک خاندان کا ایک آدمی خوب کھاتا پیتا اور عیش کرتا ہو، جبکہ اسی خاندان میں کوئی دوسرا شخص بھوکا یا ننگا رہتا ہو۔ معاشرے کے لیے سب سے بری حالت یہ ہے کہ ایک طرف ایک بھوکا رہتا ہو، دوسری طرف دوسرے کے گودام میں اس کا غلہ سڑ رہا ہوتا ہو۔ کہیے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دیا کریں گے جو کچھ بھی ہو، خدا کے یہاں کمیت کو نہیں کیفیت کو دیکھا جاتا ہے۔ آدمی کس کیفیت سے دیتا ہے، کتنا دیں گے اس کو مت دیکھنا، کیا دے رہے ہیں وہ دیکھیے کہ کس پوزیشن میں دے رہے ہیں۔ 10 روپے صحیح ہمدردی ہوگی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی اپنے قریبی رشتہ داروں کو کچھ دیتا ہے تو اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک صلہ رحمی کا اور ایک دینے کا۔ صلہ رحمی کا ثواب الگ ملتا ہے اور دینے کا ثواب الگ ملتا ہے۔ اللہ کے راستے میں ایک لٹاؤ تو 10 ملتا ہے، اور بعض مقامات پر فرمایا کہ ایک دانے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 700 یا اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ اللہ دینے والا ہے، رشتہ داروں کو دیا کرو۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن سے مانگنے پر بھی وہ کسی کو دیتا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی نعمت کو غنیمت سمجھو، یہ ایک سائے کی طرح ہے، آج تمہارے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو مانگنے والے کو دھتکارو، اس کو واپس مت بھیجو، بلکہ اسے کچھ عطا کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دیر نہیں ہوتی ہے فقیر کو امیر بنانے میں اور امیر کو فقیر بنانے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لمحے میں اور جھٹکے میں فیصلہ کرتا ہے، غریب کو امیر بنا دیتا ہے اور امیر کو غریب بنا دیتا ہے۔ میں نے ایک مقام پر پڑھا کہ ایک شخص ایک دسترخوان پر اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ دسترخوان پر گوشت پلاؤ کے ساتھ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے۔ اتنے میں دروازے پر ایک فقیر آ کر دستک دیتا ہے، اللہ کے نام پر کچھ دے دیتا ہے۔ میاں کو بڑا غصہ آتا ہے، دروازے کے پاس آتا ہے اور کہا چلے جاؤ۔ وہ کہتا ہے کچھ تو دے دو نا۔ وہ ایک تماچا زور سے لگاتا ہے، ایک تھپڑ لگاتا ہے، چلے جاؤ۔ وہ غریب شخص، وہ فقیر شخص مار کھا کر چلا جاتا ہے، لیکن اس آدمی کے دل سے نکلی ہوئی آہ کے بارے میں ذرا پتہ لگو۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، کسی شخص پر ظلم کیا جائے اس کی بد دعا سے بچو۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، اللہ اور اس شخص کے درمیان کوئی حجاب اور آڑ اور پردہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے اور جو مانگتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے دعوت المظلوم مستجابۃ، کہ مظلوم شخص کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا، چاہے وہ شخص کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک مقام پر حضور نے فرمایا ہے دعوت المظلوم مستجابۃ، کہ مظلوم کی دعا، مظلوم چاہے دعا کرے یا دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ، چاہے آدمی بدکار اور گناہگار کیوں نہ
نہ ہو اس کا بدلہ اس کو ملے گا، مگر اس کی جو بددعا نکلتی ہے لیس بینہ و بین اللہ حجاب، اللہ اور اس کے درمیان کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہوتا ہے، وہ فقیر آگے جاتا ہے اللہ سے نامعلوم کیا کہتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس میاں بیوی کے درمیان ناچاتی ہوتی ہے، میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے، وہ گھر اجڑ کر ویران ہو جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت ایک شخص سے شادی کرتی ہے اور اپنے اس دوسرے شوہر کے ساتھ دسترخوان پر پلاؤ بریانی کے ساتھ بیٹھی بھی کھانا کھا رہی ہوتی ہے، دروازے پر ایک فقیر آتا ہے، دستک دیتا ہے، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ شوہر نے بیوی سے کہا کہ کچھ لے جا کر دے دو فقیر کو۔ اس شوہر نے نہیں کہا کہ اس کو بھگا دو مت دو، اس نے کہا کچھ لے جا کر کے دے دو۔ جب یہ عورت کچھ لے جا کر دینے کے واسطے دروازے پر پہنچی، دے کر کے روتی بھی واپس آئی۔ شوہر نے کہا بتاؤ کہ اس فقیر نے تجھے کیا کہا جس کی وجہ سے تو رو پڑی؟ وہ عورت کہتی ہے کہ اس نے مجھے کچھ کہا نہیں، لیکن میرے دل میں ایک صدمہ ہوا جس کی وجہ سے میں رو پڑی۔ وہ کیا؟ شوہر نے پوچھا، دوسرے شوہر نے مجھے بتا تو صحیح۔ وہ عورت کہتی ہے کہ ایک وقت وہ تھا جب میں اپنے شوہر کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھا رہی تھی، ایک فقیر آیا، میرے شوہر نے اس فقیر کو دھتکار کر مار کر بھگا دیا۔ آج میرا وہ شوہر جو میرا پہلا شوہر تھا آج فقیر بن کر اس دروازے پر مانگنے کے لیے آیا ہوا، میں اس کی حالت کو دیکھ کر کے رو رہی ہوں۔ یہ دوسرا شوہر جو اس دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے کہتا ہے کہ بیگم ذرا غور کرو، ذرا غور کرو، تو نے اس شوہر کو پہچان لیا، اس فقیر کو بھی پہچانو۔ آج جو تیرے ساتھ تیرے دسترخوان پر بیٹھا ہوا تیرا شوہر بنا ہوا ہے، یہ وہی فقیر ہے جس کو تیرے شوہر نے تھپڑ مارا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوا کہ اس خدا نے تیرے اس شوہر کی مالداری کو بھی مجھے دیا اور اس خدا نے اس کی بیوی کو بھی مجھے لا کر دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فیصلہ ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، اس لیے کبھی کسی کو دینے میں پیچھے مت پھٹو، کبھی کسی مانگنے والے کو دھتکارو۔ 3 حکم دیا، پہلا حکم کیا یاد ہے؟ انصاف کرنے کا، گاؤں سماج میں کسی کے ساتھ بھی عام انسانیت کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا۔ دوسرا حکم احسان کا، اچھا بنو اور اچھا دیکھو اور اچھا بناؤ۔ آج ہر آدمی کا مزاج یہ ہوتا ہے خود اچھا بنتا نہیں لیکن دوسرے کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ اچھا ہو جائے، وہ اچھا ہو جائے، وہ اچھا ہو جائے۔ ارے خود سے اچھا بن جاؤ نا، ہر آدمی خود کو اگر اچھا بنا لینا تو پھر سارے آدمی خود سے اچھے دکھنے لگیں گے۔ اچھا بنانے کی فکر کرو، اچھا بننے کی فکر کرو، اچھا بنانے کی فکر مت کرو۔ آج اس اسٹیج سے ایک پیغام میرا لے کر کے جائیے، ہر آدمی دل کے اندر یہ میسج میرا لے کر جائیے کہ مجھ کو اچھا بننا ہے۔ بنے گا نا؟ اچھا بنے گا نا؟ جب سب اچھے بن جائیں گا تو خود بخود سب اچھے نظر آئیں گے۔ تو 3 حکم، پہلا عدل، دوسرا احسان اور تیسرا اپنے رشتہ داروں کو دینے کا۔ یہ 3 حکم اس آیت کے اندر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جس معاشرے کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائے ہر فرد کے اندر وہ معاشرہ کتنا خوبصورت ہوگا اور کتنا پرامن ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ 3 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع بھی کیا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حیائی سے ہمیں منع کیا۔ فحشا کہتے ہیں کھلی ہوئی بے حیائی کو، جیسے زنا، لواطت، چوری، شراب نوشی، اسی طرح جوا کھیلنا اور کسی کو گالیاں دینا، یہ ساری چیزیں فحشا کے اندر ہے، یعنی کھلی ہوئی بے حیائی۔ ان چیزوں سے اللہ نے ہم کو روکا ہے۔ دوسری چیز منکر، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، منکر کہتے ہیں ہر وہ چیز جو عقل سلیمہ کے خلاف ہے، نامعقول بات، نامعقول بات، نامناسب بات، غیر ضروری بات، جس کو منکر کہا جاتا ہے۔ جب ہمارا دل گناہوں سے لذت ہوتا ہے نا تو پھر ہمیں اچھی اور بری چیز میں کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک تھپڑ لگتا ہے، تھپڑ لگتا ہے۔ جب وہ توبہ کرتا ہے نا وہ دھل جاتا ہے، لیکن توبہ نہیں کرتا ہے، تھپڑ لگتا رہتا، دل پورا کالا ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کے سامنے کوئی اچھی اور بری چیز محسوس ہی نہیں ہوتی کہ یہ اچھی ہے یا بری۔ اس لیے کہتے ہیں، کسی شاعر نے کہا ہے جس کسی کو گناہ کا چسکا لگتا ہے، شاعر اسلام دل خیر آبادی صاحب، جس کسی کو گناہ کا چسکا لگتا ہے اس کو گناہ ہلکا لگتا ہے۔ بات صحیح ہے نا؟ جس کسی کو
गुनाह का चस्का लगता है, उसको गुनाह हल्का लगता है। मेरे भाइयों, एक दीवार की एक ईंट खींच करके देखो, बड़ी ताकत लगेगी, लेकिन एक ईंट अगर खुल गई ना तो दूसरी बड़ी आसानी से निकलती, तीसरी बड़ी आसानी से, आखिर तक आप निकाल लेंगे। पहला गुनाह बड़ी मुश्किल से होता है, जब एक गुनाह हो जाता है तो उसके लिए दूसरा गुनाह होना बड़ा आसान होता है। तभी अगर गुनाह हो जाए तो तौबा करें। हदीस के अंदर आता है, अत्ताइबु मिनद्दम्बि कमन ला दम्ब लह, जो आदमी तौबा कर लेता है ना तो गोया उसने कोई गुनाह किया ही नहीं, वो वैसा हो जाता है। इसलिए कभी कोई गुनाह हो जाए तो क्या करना चाहिए? हमें तौबा करना चाहिए। हदीस के अंदर आता है, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, अपने नफ्स का तुम मुहासबा करो कबल इसके कि तुम्हारा वहां हिसाब हो। सुबह से लेकर शाम तक आपने कितने नेक काम किए एक तरफ रखो, फिर कितने गुनाह काम किए, गुनाह ने कितने काम किए उसको दूसरी तरफ रखो। पता चलेगा कि दिन भर में हमारी आमदनी ज्यादा है या खर्चा ज्यादा है। अगर गुनाह ज्यादा है तो नुकसान ज्यादा है, नेकियां ज्यादा है तो फायदा ज्यादा है। इसलिए रोजाना का हिसाब लगाएंगे ना, रोज का हिसाब लगाएंगे। और नेकियों में इजाफा करने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका बताऊं, कोई भी मिले, कहीं से भी गुजरे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सिर्फ एक छोटी सी दुआ है। अपने मुसलमान भाई में जब कहेंगे ना तो 30 नेकियां मिलेंगी। कितनी? 30 नेकियां। दिन भर में ज्यादा नहीं, पहले शुरू में 10 आदमियों को सलाम करने का आगाज करें, फिर इब्तिदा से आहिस्ते आहिस्ते बढ़ाते रहें, 50 आदमियों को, 100 आदमियों को, फिर अनगिनत आदमियों को सलाम करें। 30 नेकियां जब आपके नामाए आमाल में जमा होंगे ना तो फिर आप मुनव्वर हो जाएंगे, दिल भी मुनव्वर हो जाएगा और बड़ा लुत्फ और मजा आएगा जिंदगी के अंदर। लेकिन रोजाना अगर गुनाह करेंगे ना तो फिर दिल बसमुर्दा हो जाएगा और ऐसे जलसों से भी कोई फायदा नहीं होगा। और लाखों रुपए खर्च करके इन जलसों का सिर्फ एक मकसद है कि एक मुसलमान सही माना में मुसलमान बन जाए। सही बात है ना? तो क्या करेंगे? कभी गुनाह हो जाए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? सो जाएंगे? कुछ तो बोलो ना भाई। क्या करेंगे? गुनाह हो जाए तो तौबा करेंगे। तौबा करने से अल्लाह तबारक व तआला बड़ा खुश होता है। जैसे एक बच्चा नजासत करता है, लेटरिन करता है, माँ उसको धोती है, धो देने के बाद फिर उसे प्यार करती है। ऐसे गुनाह जब होता है ना तो इंसान जब धोना चाहता है, उसको पाक करना चाहता है, इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ करने वाला, अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को उठाकर चुमती चाटती, वैसे अल्लाह फिर उस पर रहम करता है, उस पर रहम करता है। इसलिए मैंने खुतबे के बाद एक शेर पढ़ा। खुतबे के बाद क्या शेर पढ़ा? ऐ मर्द मोमिन, तुझे ऐ मर्द मोमिन होश में आना मुबारक हो, तुम्हें ऐ मर्द मोमिन होश में आना मुबारक हो, मैं तौहीद पीकर जोश में आना मुबारक हो। आज इस जोश में आ जाएं कि हम कभी कोई गुनाह नहीं करेंगे। आज की तारीख से लेकर के मरने की शाम तक हमारी जिंदगी को जो सबसे आखिरी शाम होगी वहां तक कभी हम कोई गुनाह नहीं करेंगे। तो ये दूसरी चीज जिसे हमको मना किया गया, पहली चीज फहशा, दूसरी चीज मुनकर, नामुनासिब सी बातें, बिदअत, खुराफात, रुसूमात। तीसरी चीज जिससे हमको मना किया गया वल बग़ी के माना होता है जुल्म सितम, ताअद्दी, किसी के ऊपर बेजा जोर लगा। आज किसी के 2, 4, 6 बच्चे होते हैं ना तो फिर वो किसी पर जुल्म करना शुरू करने लगता है। अगर किसी के 2, 4 बच्चे हो जाए तो फिर वो आदमी क्या करता है कि मेरे पास ताकत है, मेरे पास कुव्वत है, चलो जो अकेला है उस पर जुल्म करो। लेकिन जुल्म करने वाला कभी खुदा की पकड़ से बच नहीं सकता है। कुरान ने तीसरे मकाम पर तीसरा हुक्म दिया है, वल बग़ी, अल्लाह तुमको मना करता है, रोकता है किसी पर जुल्म सितम करने से, हत्ता के किसी जानवर के ऊपर भी जुल्म करने से खुदा रोकता है। अगर कोई सींग वाला जानवर यहाँ बगैर सींग वाले जानवर को मारता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला बगैर सींग वाले जानवर को सींग अता करेगा और उस सींग वाले जानवर से कहेगा जरा इससे बदला ले लो, इससे बदला ले लो। यहाँ जुल्म करने वालों वहाँ खुदा की पकड़ से नहीं बच सकोगे। इसलिए यहाँ ज्यादा औलाद पर गुरूर मत करना। लोग क्या समझते ज्यादा औलाद से? हुजूर ने फरमाया है तज़व्वजुल वदूदल वलूद, ज्यादा बच्चे जन्ने वाली औरतों से शादी करो, ज्यादा मोहब्बत करने वाली औरतों से शादी करो। आज हमारे पास हमारे
मुल्क की कुर्सी पर बैठे हुए लोगों को ये फिक्र है कि मुसलमान 4-4 शादियां कर रहे हैं, 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं कि ये साला दिल्ली की कुर्सी पर कब्जा कर ले। बेफिक्र रहो मेरे हुकूमत के भाइयों, 1000 साल मुसलमानों ने इस हिंदुस्तान की धरती पर हुकूमत की। अगर इनको हुकूमत करने का सलीका मालूम होता था तो हाथ से हुकूमत जाती नहीं। हम हुकूमत करने के लिए 4 शादियां नहीं करते हैं, हम हुकूमत पर कब्जा करने के लिए, कुर्सी को छीनने के लिए 10 बच्चे पैदा नहीं करते हैं। हुजूर का फरमान है, हुजूर फरमाते हैं ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाली औरतों से इसलिए शादी करो कि कल क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर मैं दूसरे अंबिया किराम की उम्मत पर अपनी उम्मत की कसरत को देखकर फख्र महसूस करूंगा। क्यों? अपने हुजूर को वहां बताना। हम तो मरने से पहले की जिंदगी की बात करते नहीं, मरने के बाद की बात करते हैं। तो ज्यादा बच्चे हमारे पास क्यों होने चाहिए? हुजूर को बताने के वास्ते, किसी पर जुल्म सितम के वास्ते नहीं, कभी किसी के ऊपर जुल्म सितम के वास्ते। अच्छा, एक बात और बड़े करके बताता चलूं, किसी के अगर 2-4 बेटे हो ना तो फिर बेटे वालों की मौज उठती है। क्यों? लाखों लाख रुपए जहेज में आएंगे। इस जहेज ने मुआशरे का सत्यानाश कर दिया। एक गरीब लड़की जिसके घर में चूल्हा जलाने के लिए कुछ नहीं, पेट में लुकमा डालने के लिए कुछ नहीं, वो बाप जिसकी सुबह शाम किस कदर परेशानी में गुजरती है, जिसकी रात की नींदें हराम हो चुकी होती है, अपनी बेटी के होठों पर एक मुस्कुराहट सजाने के लिए, बेटे के घर को बसाने के लिए वो बाप अपने खून और पसीने को बराबर करता है। कड़ाके की धूप में, कड़ाके की सर्दी में मेहनत करता है, मजदूरी करता है, सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी का घर बस जाए। उधर जालिम बेटे वाले उधर दाव देते हैं कि मेरे बेटे को लाखों रुपए चाहिए, मेरे बेटे को लाखों रुपए चाहिए। मैं सिर्फ एक वाक्य बताता हूँ। एक शायर गुजरे हैं, फानी बदायूनी, दिल खैराबादी साहब को याद होगा ना, फानी बदायूनी साहब शायर गुजरे हैं। उनकी बेटी की शादी का वक्त आया, उनकी बेटी की शादी का जब वक्त आया, शायर इस्लाम है फानी बदायूनी ने अपनी बेटी की शादी की तैयारी के लिए, फानी बदायूनी ने अपनी बेटी की शादी की तैयारी के लिए बड़ा इंतजाम किया, हत्ता के अपने घर को बेच दिया, हत्ता के अपने घर को बेच दिया। बेच देने के बाद अपनी बेटी का घर बसाया। जब दुल्हन की जो डोली उठी ना, जब बारात जब जाने लगी तो शायद फानी बदायूनी कहने लगे अपनी बेटी से, ओ मेरी बेटी, ओ मेरी बेटी, अब तो तुम जा रही हो, तेरा घर बस गया, कभी वापस आना अगर हो तो इस घर पे मत आना, इसलिए कि ये घर मेरा नहीं है, ये घर मैंने बेच दिया, किसी और का है, इस घर को बेचकर मैंने तेरी शादी का इंतजाम किया है। वो बेटी अपने ससुराल जाती है, दिल के अंदर कितना सदमा लेकर के वो पहली रात, सुहाग की रात, औरतों के अंदर क्या खुशी का मकाम होता है वो पहली रात जब अपने शोहर से मिलती होंगी। लेकिन ये औरत, ये लड़की फानी बदायूनी की बेटी दिल के अंदर एक सदमा लिए हुए, खाना भी नहीं खाती है, पूरी रात सोचती हुई वक्त गुजार देती है, शोहर का हक अदा करके पूरी रात सोचती 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 इस दुनिया से गुजर जाती है। वो बेटी इस दुनिया से गुजर जाती है। सुबह को फानी बदायूनी के घर में खबर आती है कि आपकी बेटी को क्या असर हुआ नहीं मालूम, आपकी बेटी को क्या असर हुआ नहीं मालूम, आपकी बेटी दुनिया से चल बसी, न उसने खाना खाया न किसी से बात की। फानी बदायूनी को महसूस हुआ कि मेरी बेटी सिर्फ मेरे घर के उजड़ने को देख करके अपनी जिंदगी को उजाड़ बैठी है। शायर इस्लाम फानी बदायूनी अपनी बेटी के लाशे को देख करके एक शेर कहते हैं। एक शेर वो क्या है? पहला शेर कहते हैं, अब आया ख्याल आराम जा इस नामुरादी में, अब आया ख्याल और आराम जा इस नामुरादी में, कफन देना भूल गया तुझे सामान शादी, कफन देना भूल गया तुझे सामान शादी में। मेरे नौजवान और बेखैर नौजवान दोस्तों, जो आज बगैर जहेज के और बगैर ले किसी गरीब की बेटी को उठाने से शर्म महसूस करते हैं, ऐसी गरीब लड़कियों की जान पर जरा रहम करो, जरा सोचो तो सही, कितने
غریب گھر کو تم اجاڑتے ہو اور کتنے غریب لڑکیوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ میرے نوجوان دوستو، آج اس اسٹیج سے میرا یہ میسج لے کر کے جاؤ، ہر نوجوان اپنے نگاہ میں ایک غریب لڑکی کو بغیر لین دین کے اٹھائے گا۔ آج تو تفاخر کے طور پر، بتانے کے طور پر کہ فلاں کی بیٹی کی شادی میں اتنا خرچ ہوا نا، میں اتنا کروں گا، فلاں کے بیٹے کے اس میں خرچ ہوا نا، اتنا کروں گا۔ لاکھوں کروڑوں کی بات ہوتی ہے۔ دلی کے اندر ایک نواب صاحب کی بیٹی کی شادی ہوئی، لاکھوں کروڑوں کا خرچ، ناچ گانا بجانا، ڈی جے پی جے۔ آج جو محرم میں بے غیرت نوجوان ساڑیاں پہن کر ناچتے ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں، یہ ناچ گانے بجانے والے نوجوانوں، محرم میں اللہ نے مرد بنایا، عورتیں بن جاتے محرم میں، سنو وہ ناچ گانے بجانے کی بات۔ نواب کے یہاں ایک شادی تھی، ایک اللہ والے کو بلائے کہ آپ بھی تشریف لے آئے۔ اللہ والے جب تشریف لائے نا، دیکھا ناچ گانے بجانے، ڈی جے وغیرہ، تو انہوں نے پوچھا آپ لوگ خوش ہیں؟ کہا خوش ہیں۔ دولے والے خوش ہیں؟ کہا خوش ہیں۔ سب خوش ہیں؟ بولے سب خوش ہیں۔ پوچھا کہ مجھے ایک شخص ناراض نظر آتا ہے۔ اس اللہ والے نے کیا کہا؟ مجھے ایک شخص ناراض نظر آتا ہے۔ نواب صاحب نے کہا کون ہے وہ؟ اس اللہ والے نے کہا سبز گنبد کے نیچے، سبز گنبد کے نیچے تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری شادی سے ناراض ہیں، تمہاری شادی سے ناراض ہیں۔ نواب صاحب کو عقل آئی، کلندر خرچے ہو یا تیدہ ہو، بات جو کہتے ہیں اثر رکھتی، بات جو کہتے ہیں، بات جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، بات جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہ والے کی بات میں کیا تاثیر تھی۔ نواب صاحب نے مجلس کو بند کر دیا، ختم کر دیا، اور سادگی کے ساتھ اس شادی کی مجلس کو انجام دیا۔ میں آج اس مجلس سے آپ حضرات کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں پر ہمیں حکم دیا اور تین چیزوں سے ہمیں منع کیا۔ پہلی تین چیزوں پر ہم کو عمل کرنا ہے، وعدہ کریں گے انشاءاللہ۔ تین چیزوں سے ہمیں منع کیا، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کئی بھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔